لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ بہتر دیکھیں، بہتر سنیں، بہترین محسوس کریں اور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ ذہن، جسم، روح اور زندگی بدلنے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ آپ کی ذاتی تبدیلی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذہن کو کنٹرول کرنے کا ہنر کیا ہے، دا ٹیکنالوجی آف ٹرانسفارمیشن۔ اگر آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں ہے تو تمام حالات آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ایسے میں آپ تمام مشکلات پر آسانی سے قابو پا سکتے ہیں۔ انسانی دماغ قدرت کی عظیم اور شاہکار تخلیق ہے۔ انسانی دماغ کے افعال و کردار کمپیوٹر کی مثال کے ذریعے اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ بھی ایک بہت بڑا سپر بائیولوجیکل کمپیوٹر ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اصل میں کمپیوٹر انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر بنانے والے نے، جو سائنٹسٹ تھا، اس نے کمپیوٹر ڈیزائن کرتے وقت اس میں ویسے ہی فیچرز ڈالے تھے جیسے ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ہیں۔ اور یہی نہیں، اگر آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو انسان کے اس دنیا میں قدم رکھنے سے لے کر آج تک جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں وہ سب کی سب انسانی ذہن کے مرہون منت ہیں۔ ان تمام ایجادات کے سامنے کمپیوٹر کی ایجاد ایک چھوٹی مثال ہے۔ بلا شبہ انسانی دماغ اللہ کریم کی ایک بے مثال اور عظیم شاہکار تخلیق ہے۔ جب ہم کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کو درست اور بہتر انداز میں کام کرنے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم اور بہت سے دوسرے سافٹ ویئرز کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں ہم اپنے کام اور ضروریات کے لحاظ سے کمپیوٹر میں انسٹال اور ان انسٹال کرتے رہتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سافٹ ویئر مخصوص ہدایات کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس میں ان ہدایات کو ایک خاص ترتیب اور ایک خاص لینگویج کوڈ کے ذریعے مرتب کیا جاتا ہے، اور اس خاص ترتیب اور لینگویج کوڈ کے ذریعے کیے گئے عمل کو پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ انسانی دماغ کا آپریٹنگ سسٹم اور سافٹ ویئرز ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دماغ کو اچھے سے کام کرنے کے لیے بھی آپریٹنگ سسٹم یعنی ذہن یا مائنڈ اور بہت سارے دوسرے سافٹ ویئرز یعنی خیالات اور سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام خیالات مختلف لوگوں سے مل کر، قصے کہانیاں سن کر، اسکول اور یونیورسٹی سے تعلیم پا کر، مختلف کتابیں پڑھ کر، ڈرامے، فلمیں دیکھ کر اور ارد گرد کے ماحول سے سیکھ کر ہمارے ذہن میں ایک خاص پروسیس کے تحت جنم لیتے اور ختم ہو جاتے ہیں، بگڑتے اور سنورتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں اپنی ضرورت، حالات اور کام کی نوعیت کے اعتبار سے اپنے خیالات میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم اپنے ذہن میں نئے خیالات اپناتے ہیں اور پرانے خیالات ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو گویا ہم اپنے ذہن میں خیالات انسٹال اور ان انسٹال کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کمپیوٹر کئی بار بہت سی غیر ضروری پروگرامز یا سافٹ ویئرز کو خودکار طریقے سے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارا مائنڈ بھی بہت سی غیر ضروری عادتیں، رویے اور جذبات پیدا کر لیتا ہے، جیسا کہ سستی، کاہلی، کام کو کل پر ٹالنا، کسی کام پر فوکس نہ ہونا، انگزائٹی، ڈپریشن، مختلف فوبیاز، خوف، غم و غصہ، فرسٹریشن اور OCD وغیرہ۔ یہ ایسے جذبات ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے ذہن میں ایک خاص پروسیس کے تحت انسٹال ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ اور باڈی پوری طرح سے انرجائز نہیں ہو پاتے، اور ہمارے مائنڈ، باڈی اور زندگی میں ایک رکاوٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہم ایک مفلوج کر دینے والی حالت جسے سٹک سٹیٹ کہتے ہیں۔ اس حالت میں ہمارا فوکس اور کانفیڈنس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم وہ کچھ کرنے لگ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ تمام کام نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ کامیابیاں بھی نہیں ملتی جن کی ہمیں تلاش ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں،
بلکہ ہم بہت سارے ذہنی اور جسمانی عارضوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذہن میں موجود تمام غیر ضروری اور منفی خیالات و جذبات، یعنی جتنے بھی مائنس سافٹ ویئرز اور وائرسز سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کے لیے طاقت اور اینٹی وائرس سافٹ ویئر انسٹال کریں، یعنی اپنے آپ میں اتنی طاقت پیدا کر لیں کہ وہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے، اور ایسی بہترین حکمت عملی اختیار کریں کہ جس کی بدولت ہم اپنے ذہن اور جسم کو پھر سے صحت مند اور طاقتور بنائیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کمپیوٹر میں وائرس آ جانے پر ہم فوراً کسی اینٹی وائرس پروگرام کا استعمال کر کے کمپیوٹر کو خراب ہونے سے بچا لیتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد اپنے کمپیوٹر کو ہیکرز اور وائرس کے حملوں سے بچانے کے لیے ان اینٹی وائرسز پروگرامز کو اپ ڈیٹ یا اپ گریڈ بھی کرتے رہتے ہیں۔